بلال حبشی کہتے ہیں۔ میں آپ کو اپنی کہانی ایس دینی سٹوریز چینل کے توسط سے سنا رہا ہوں۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس طرح متعارف ہوا اور پھر میں ان کے عشق میں گرفتار ہو گیا۔ آج میں آپ کو اپنی کہانی کا دوسرا حصہ سناؤں گا کہ مجھے حضرت ابوبکر صدیق نے کس طرح خریدا اور پھر میں کس طرح اسلام کا پہلا مؤذن بنا۔ تو چلیے آئیے میری کہانی سنیے ایس دینی سٹوریز چینل کے توسط سے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حرم پاک گیا تو دیکھا آقا دو جہان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے جا کر پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب چہرہ مبارک اٹھایا تو داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ میں نے یہ منظر دیکھا تو میرا دل تڑپ اٹھا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ بتائیے کیا ہوا ہے، آپ کو کیا پریشانی ہے؟ جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے ابوبکر میں سوچ رہا ہوں کہ اگر اللہ مجھے کچھ پیسے دے تو میں بلال کو خرید لوں، وہ بڑی تکلیف میں ہے۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ یہ میں نے سنا تو میں الٹے پاؤں واپس گھر چلا گیا اور پھر وہاں سے میں حضرت عباس کے پاس گیا اور جا کر ان سے کہا عباس امیہ میرا مخالف ہے، ہو سکتا ہے وہ مجھے بلال نہ بیچے، آپ میری طرف سے یہ بات جا کر کریں کہ وہ بلال کو بیچ دے۔ حضرت عباس نے تب اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ وہ امیہ کے پاس گئے اور بلال کو خریدنے کا ارادہ ظاہر کیا تو امیہ نے کہا میں نے بلال کو 50 دینار میں خریدا ہے، میں منافع لے کر بیچوں گا۔ عباس نے آ کر حضرت ابوبکر کو بتایا۔ حضرت ابوبکر نے کہا چلو میں تمہارے ساتھ ہی چلتا ہوں، دیکھتے ہوں امیہ کیا کرتا ہے۔ امیہ نے جب حضرت عباس کے ساتھ حضرت ابوبکر کو دیکھا تو چڑ گیا اور کہنے لگا ابوبکر اگر تم بلال کو خریدو گے تو جو تمہارے پاس وہ رومی غلام ہے وہ مجھے دینا ہوگا اور ساتھ اس کے 2 اور لونڈیاں بھی۔ حضرت ابوبکر نے کہا مجھے سودا منظور ہے، جس پر امیہ کھلکھلا کر ہنس پڑا اور کہنے لگا ایسے تو نہیں بلال کو دوں گا، مجھے اس کے ساتھ 2000 دینار بھی دو۔ ابوبکر نے کہا مجھے سودا منظور ہے، جس پر حضرت عباس نے کہا ابوبکر بے وقوف کیوں بن رہے ہو؟ تم تو مکہ کے ایک کامیاب تاجر ہو، تم ایک گھاٹے کا سودا کر رہے ہو، ایک خوبصورت رومی غلام، 2 لونڈیاں اور 2000 دینار اس کالے حبشی غلام کے لیے؟ جس پر حضرت ابوبکر نے حضرت عباس سے کہا آپ نے ابھی تک ایمان کی لذت نہیں چکھی، آپ کے دل میں ابھی عشق نبی نے جگہ نہیں بنائی، آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ جب میں سرکار کی آنکھوں میں آنسو دیکھتا ہوں کہ میں کس تکلیف سے گزرتا ہوں۔ عباس اللہ کی قسم اگر میرے پاس یمن کی بادشاہی بھی ہو تو میں وہ بھی نبی پاک کے اوپر قربان کر دوں گا۔ آپ لوگ تو ابھی صرف عباس کے کالے رنگ اور اس کے حبشی ہونے میں ہی الجھے ہوئے ہیں، آپ تو جانتے ہی نہیں ہیں کہ اس کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ اس نے تو غلام ہوتے ہوئے میرے آقا کے دل میں جگہ بنائی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ آپ لوگوں کو ابھی تک اس محبت کا، اس کیفیت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ جس پر حضرت عباس خاموش ہو گئے۔ حضرت ابوبکر نے حضرت بلال کو خریدا تو حضرت بلال نے کہا ابوبکر مجھے فوراً نبی پاک کے پاس لے جاؤ۔ جس پر حضرت ابوبکر نے کہا تمہیں اس حال میں دیکھ کر میرے حبیب کو اور تکلیف ہوگی، چلو میرے ساتھ پہلے گھر چلو اور جا کر اپنا حلیہ ٹھیک کرو۔ حضرت ابوبکر جب بلال کو لے کر گھر آئے تو حضرت ابوبکر کے والد نے بلال کو دیکھ کر کہا ابوبکر یہ کیا خرید کر لائے ہو؟ اتنا کالا لمبا بے ڈول جسم اور اوپر سے توتلا۔ حضرت ابوبکر نے اپنے والد کی یہ بات سنی، مسکرائے اور خاموش رہے۔ پھر حضرت بلال کے لیے حضرت ابوبکر نے زمین پر کپڑا بچھایا، ابوبکر خود ساتھ بیٹھے، تیل منگوایا، بلال کے زخموں پہ تیل لگایا، بالوں میں کنگھی کی، ایک جوڑا منگوایا، پہننے کے لیے دیا، پھر ایک پگڑی منگوائی اور سر میں باندھی۔ حضرت بلال کہتے ہیں میرے آنسو تھے کہ رکتے ہی نہیں تھے، اتنا پیار مجھے تو کسی نے کبھی دیا ہی نہیں تھا۔ میں غلام،
میں جب غلامی کر کے جب کام کر کے گھر جاتا تھا تو میری ماں میری حالت دیکھ کر رو پڑتی تھی۔ میری بہنیں بھی اسی کیفیت سے گزرتی تھی، وہ مجھے دیکھ کر روتی تھی اور میں ان کی حالت دیکھ کر روتا تھا۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ دنیا میں کوئی عزت بھی دیتا ہے، کوئی پیار بھی کرتا ہے، کوئی دو لفظ میٹھے بول کے بھی بول دیتا ہے۔ اتنا پیار۔ پھر ابو بکر نے مجھے کہا کہ تم نے حضور کے پاس جا کر رونا نہیں ہے، میں ان کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر سکتا، جتنا رونا ہے بلال ابھی رو لو۔ اور جب حضرت ابو بکر بلال کو لے کر حرم شریف پہنچے تو نبی پاک نے ایک نظر بلال کو دیکھا، بلال نے سلام کیا اور نظر جھکا لی۔ حضور نے دوسری نظر ابو بکر پہ ڈالی اور فرمایا، ابو بکر تمہارا شکریہ، اللہ تمہیں اس کی جزا دے گا۔ یہ سننا تھا کہ وہ ابو بکر جو حضرت بلال کو رونے سے منع کر رہے تھے، یہ سنتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور کہنے لگے، حضور میں کہاں اور آپ کہاں؟ آپ خالق کائنات کے محبوب، کائنات آپ کی، میں آپ کے شکریہ کے لائق نہیں۔ پھر حضور نے فرمایا، ابو بکر اچھا ہوتا اگر تم تھوڑے سے پیسے میرے بھی ملا لیتے۔ جس پر حضرت ابو بکر نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے پیسے بھی تو آپ کے ہی ہیں۔ پھر حضور نے حضرت بلال سے کہا، بلال یار ذرا میرے گلے تو لگ جا، تو نے بڑی سختیاں برداشت کی ہے، میرا اللہ ہی تجھے اس کا اجر دے گا۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ میں نے یہ سننا ہی تھا کہ میں دوڑ کے جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے سے لگا۔ میں ان کے سینے سے کیا لگا، میرے سارے زخم سل گئے، میرے پر رحمت کی برسات ہو گئی، میرے آنسو خشک ہو گئے، میرا وجود پاک صاف ہو گیا، میں ایک غلام سے عاشق رسول بن گیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر پیغام بھجوایا اور کہا، ختیجہ گھر میں کچھ ہے تو بھجوا دو۔ اندر سے وفا شوار غم گسار ام المومنین ہماری ماں حضرت ختیجہ کی آواز آئی، حضور آپ کو بلال کی آزادی مبارک ہو۔ پھر میرے نبی کی چھوٹی شہزادی بی بی رقیہ پلیٹ کھجوروں کی لے کر آئیں۔ حضرت ابو بکر نے پلیٹ کی طرف ہاتھ بڑھایا تاکہ بلال کو کھجوریں پیش کریں۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر اب مجھے بھی بلال کی تھوڑی خدمت کرنے دو، تم نے تو پہلے ہی بہت خدمت کر لی ہے۔ اس پر حضرت بلال کہتے ہیں، نبی پاک کھجوروں کی پلیٹ سے نرم نرم کھجوریں نکالتے، اس کو چھیلتے، گٹلی علیحدہ کرتے اور پھر مجھے دیتے۔ مجھے بھوک تو بڑی لگی ہوئی تھی مگر آج تو میری بھوک ہی مر گئی۔ اتنا پیار، اتنی عزت، اور وہ بھی خالق کائنات کے محبوب سے، رسول خدا مجھے خود اپنے ہاتھوں سے کھلا رہے ہیں، میں اپنی قسمت پہ کیسے نہ ناز کرتا۔ مجھے وہ رات یاد آ رہی ہے جب مجھے امیہ نے باہی صحن میں بٹھا دیا تھا اور میں روتا تھا اور شکایت بھری نگاہوں سے آسمان کی طرف دیکھتا تھا اور کہتا تھا، اللہ میرے لیے کرم کی کوئی جگہ نہیں، آج تو اللہ نے میرے پہ اپنی رحمت کی برسات ہی کر دی۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پکڑے، انہیں چوما، اپنی آنکھوں سے لگایا اور کہا، یا رسول اللہ میں کل بھی غلام تھا، میں آج بھی غلام ہوں، میں آپ کا ہمیشہ ہی غلام رہوں گا، مگر مجھے اس غلامی نے بڑی عزت دی، مجھے اس غلامی میں بڑا پیار ہے، مجھے یہ غلامی اپنے دل و جان سے عزیز ہے۔ جب مجھے موت آئے گی میں تبھی اسی غلامی سے آزادی حاصل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی، ہمارے دلوں میں بھی ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا کرے اور ہمیں بھی ایسی ہی غلامی نصیب ہو، آمین۔ ملتے ہیں کل ہم آپ کو سنائیں گے کہ حضرت بلال کو کس طرح پہلا مؤذن اسلام ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ پلیز چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور یہ محبت بھرے صحابیوں کے قصے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں